پہلے تو شاید کبھی 6 مہینے، سال، 2 سال میں یہ سننے کو ملتا تھا کہ کسی کے ہاں طلاق ہو گئی ہے، کسی کے ہاں ازدواجی رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اب تو جہاں ہر کام ہول سیل پہ ہو رہا ہے، وہاں طلاق بھی ہول سیل کے حساب سے دستیاب ہے۔ آئے روز صبح اور شام گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ جو معاشی جھگڑا، پنچایت فیصلہ کرنے کے لیے جہاں بھی بیٹھا جاتا ہے تو وہاں یہ نہیں سنا گیا کہ کسی اور بات پہ جھگڑا ہوا ہو، وہاں یہی مطالبہ پیش کیا جاتا ہے کہ طلاق کی ضرورت ہے۔ طلاق وہ ایسا جرم ہے، جب اس کا وجود ہوتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ شیطان شام کو سمندر پہ تخت لگاتا ہے۔ کیا لگاتا ہے؟ کیا لگاتا ہے؟ تخت۔ اس تخت پہ اعلیٰ حضرت بیٹھتے اور جو ہے نا وہ اس کے چیلے چماڑ چمچے سارے شام کو حاضر ہوتے۔ اب جب وہ سارے شام کو آ جاتے تو وہ کارگزاری پوچھتا ہے، ہاں بھائی آپ نے آج کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں آج جو ہے وہ دکان والے کے پاس گیا اور میں نے اس کو ترغیب دی کہ آپ جو ہے وہ خالص چیزیں بیچ رہے ہو، تھوڑا سا نفع لے رہے ہو، آپ تو مستحق ہو، ضرورت مند ہو، آپ یہ تھوڑی بہت ملاوٹ کرو، کسی کو نظر تھوڑی آ رہا ہے، پیکنگ کر لو، آپ کی ضرورت بھی ہے، جائز بھی ہے، لہٰذا میں نے جو ہے اس کو ملاوٹ کا طریقہ کار دماغ میں ڈالا، اس نے ملاوٹ کی۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، تو اتنا بڑا تیر تم نے نہیں مارا ہے، بیٹھ جاؤ۔ کہتا ہے ہاں بھائی دوسرا کھڑا ہو جاؤ۔ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا؟ بولا بس میں نے کسی کو چوری کا طریقہ سکھایا اور اس کے دماغ میں ڈالا، کیا محنت کرنا، مزدوری کرنا، چوری کرو، لوگوں کے جیب کاٹو، پیسے نکالو اور اللہ خیر سے اللہ مزے کرو، بغیر محنت کیا ہے، انکم ہے، نہ محنت ہے نہ مشقت ہے، گھر بیٹھے ہوئے زبردست قسم کا بزنس۔ کیا ہے؟ بزنس۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بزنس کے لیے بھی کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، تم بھی انویسٹمنٹ کرو، ایک کینچی لے لو، چاقو لے لو، کچھ اور چیزیں لے لو جس سے لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ اور ان سے پیسے لو، یہ ناجائز نہیں ہے، تم بزنس کر رہے ہو، انویسٹمنٹ کیے ہیں، اب تمہیں اس کا پروفٹ مل رہا ہے، لہٰذا میں نے اس کو چوری کا طریقہ سکھایا۔ وہ کہتا ہے کہ نہ مڑا ایسی لکھیا ہے کہ نہ، آپ نے وہ کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارا ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی سناتا ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی سناتا ہے، چوتھا کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی سناتا ہے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے بیچارہ ایسا لنگڑا لولا موڑا ماٹا سا، وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس سے شیطان پوچھتے ہیں ہاں تم نے کیا کیا ہوگا، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ کر کیا سکتا ہے، اپنی حالت تو دیکھو۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت سن تو لے میں کیا کر کے آیا ہوں، سن تو لے میں کیا کر کے۔ اس نے کہا جی سناؤ آپ کیا کر کے آئے ہو۔ وہ کہتا ہے میں نے پہلے بڑے طریقے سے 2 خاندانوں میں جھگڑے کا طریقہ کار اور منصوبہ بندی بنائی، میں نے بیوی کو شوہر سے بدظن کیا، شوہر کو بیوی سے بدظن کیا، ساس کو بہو سے بدظن کیا، بہو کو ساس سے، اور گھر کے رشتوں کو آپس میں بدظن کیا، یہاں تک کہ میں کامیاب ہو گیا، اس گھر میں طلاق ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، 2 گھر 2 خاندان آپس میں الگ ہو گئے، جو ان کی محبتیں تھیں نفرتوں میں تبدیل ہو گئی، جو الفت اور پیار تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عداوت میں تبدیل ہو گیا، جو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے وہ لڑائی جھگڑے میں بدل گیا، جو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتے آج وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ میں نے بس یہ اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑی سی کوشش کی ہے، میں نے تیلی لگائی ہے، بس آگے بمبار خود بخود بنتا چلا گیا ہے، گھر ٹوٹ گیا ہے۔ کہتے ہیں رازا رازا لکا ماشاء اللہ، اس کو کھڑے ہوتا ہے، اس کو ملتا ہے، بوسہ دیتا ہے، سب لوگوں کو متوجہ کر کے کہتا ہے
کار کو تاکڑے دی، کام تو اس نے کیا ہے بھائی، کام تو اس نے کی، تم لوگ تو ایسے بس سستا منجن بیچ کر واپس آ جاؤ۔ تم نے کیا کی؟ تم نے چوری کروائی، تم نے دھوکہ کروایا، تم نے دغا کروایا، تم نے جو ہے اس سے جھوٹ بلوایا، تم نے اس سے ملاوٹ کروائی، تم نے اس سے فلاں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم نے جو کام کیا ہے وہ سب بیکار ہے۔ اس نے جو کام کیا ہے نا، میاں بیوی کو آپس میں طلاق تک لے گئے ہیں، اس نے 2 خاندان توڑے ہیں، اس نے اصل کام کیا ہے۔ اس نے دشمنیوں کی بنیاد رکھی ہے، اس نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کی بنیاد رکھی ہے، اس نے لڑائی جھگڑے کی بنیاد رکھی ہے، اس نے اصل کام کیا ہے۔ اب اس نے بنیاد ڈالی ہے، اب آگے تماشے چلتے رہیں۔ تو وہ شیطان بھی شام کو اسی چمچے کو شاباش دیتا ہے جو 2 گھروں کو آپس میں کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، لڑواتا ہے۔ اب میں کچھ مثالیں عرض کروں گا، ہماری مستورات ذرا توجہ سے سنیں۔ شیطان کا تخت تو سمندر پر لگا ہوا ہے، شیطان کا تخت سمندر میں، شیطان کسی کو نظر آ رہا ہے؟ جی کبھی دیکھا کسی نے آج تک؟ 1 to 1 ملاقات ہوئی، فیس ٹو فیس، خواب میں، نیند میں، جاگتے ہوئے؟ شیطان ہے بھی یا نہیں ہے؟ اچھا، تو کب آتا ہے؟ ہر وقت آتا ہے، ہر وقت۔ کس کی شکل میں آتا ہے؟ اچھا، بہرحال چلو، بہرحال خلاصہ، شیطان اپنی کارروائی میں لگا ہوا ہے اور قیامت تک لگا رہے گا۔ قرآن کریم میں نقشہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرمایا گیا تو اس نے اس سجدے سے انکار کیا، اس سجدے سے انکار کیا، اور اس نے کہا میں سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی وجہ ہے، اس کی دلیل دی، اس نے کیا دی؟ ہاں، آج کل لوگ بہت سارے ہر کاموں میں دلائل دیتے ہیں۔ یہ جو ہر بات پہ دلیل پیش کی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ لازمی کہ حق پر ہوگا وہی دلیل پیش کرے گا۔ اس نے دلیل دی، اس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، میں بلند ہوں، مٹی نیچے ہے، لہٰذا میری جو تخلیق ہے وہ آگ سے ہے، آدم کی تخلیق مٹی سے ہے، میں بہتر ہوں، وہ کم ہے، لہٰذا میں آدم کو سجدہ کر سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے دفع ہو جا، یہاں سے نکل جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے مہلت مانگی، اس نے کیا کی؟ اس نے کہا مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے، قیامت تک زندگی کی مہلت دی جائے۔ اس کو وہ مہلت بھی مل گئی، اب وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب اس کا ایک ادارہ ہے، ایک بہت بڑا اس کا جامعہ ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، بہت بڑا اس کے پاس نظام ہے۔ کمپنی والے ایک جگہ بیٹھتے ہیں، پوری کمپنی کو ہر جگہ لے کر نہیں جاتے، اس کا سیل مین جاتا ہے، تعارف پیش کرتا ہے، دکان دکان میں، گلی گلی میں، چوک چوراہوں میں، مارکیٹوں میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب شیطان بھی اپنے اعلی کار تیار کرتا ہے، کبھی کس کی شکل میں، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں۔ وہ اپنے مشن پر نکلتے ہیں، سارا دن اپنے مشن پر کام کرتے ہیں، شام کو آ کے کارگزاری سناتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اس کو پیارا وہ ہوتا ہے جو 2 گھروں کو آپس میں توڑوا دیتا ہے۔ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ سوال ہے۔ گھر، ایک گھر میں کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، سہنے کو، پہننے کو، دنیا کی یہی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس رہنے کی بھی جگہ ہے، کھانے پینے کو بھی ملتا ہے، پہننے کو بھی ہے، سواری کا بھی بندوبست ہے، پھر گھر کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ ہاں جی، کھانا یہ ضرورت ہے، پہننا ضرورت ہے،
سواری ضرورت ہے، گھر ضرورت ہے، یہ ضرورتیں جب پوری ہو رہی ہیں پھر رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ پھر رشتے اس لیے ٹوٹتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پکی سچی اور ٹھکی ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہ جو زبان ہے، زبان کیا ہے؟ اس کے جو غلط استعمال ہے، اس کے جو غلط فلسفے ہیں، اس سے بنائے ہوئے غلط منصوبے ہیں، یہ گھروں کو برباد کر رہے ہیں، گھروں کو برباد کر رہے ہیں، برباد۔ ایک عربی کے شاعر نے کہا تھا جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اس نے کہا تیر لگ جائے، تلوار لگ جائے، گولی لگ جائے، لکڑی لگ جائے، لوہا لگ جائے، کچھ بھی چیز لگے اور اس سے زخم بن جائے، وہ بھر جاتا ہے۔ وہ زخم مرہم لگایا، پٹی لگائی، ٹوب لگایا، آیوڈین لگایا، پاؤڈین لگایا، کچھ بھی لگایا، اس کے اوپر پٹی کی 1 2 3 4 دوائیاں کھائیں، وہ زخم بھر جاتا ہے۔ لیکن جو زبان سے لگایا ہوا زخم ہے، یہ تیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ کبھی بھی بھرتا شرتا، یہ گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، یہ نسلوں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے، یہ گھروں کو اجالوں کو اندھیروں میں، روشنیوں کو اندھیروں میں، یہ گھروں کی خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آج ماں باپ بچیوں کی شادیوں پر لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، لاکھوں، قرضے لے لے کر ان کی کمر یوں جھکتی جا رہی ہے، شادی ہالوں پر لاکھوں روپے، جہیز پر لاکھوں روپے۔ اس سب پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے ماں باپ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی یہ لاڈلی بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے گھر سے رخصت کریں کہ دیکھو بیٹا، یہ جو زبان ہے نا، اس کی حفاظت سے کرو، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ یہ زبان ہر جگہ کھولنے کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم میں کسی عضو کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا۔ ہاتھ ہے کھلا ہے، پاؤں ہے کھلے ہوئے، آنکھیں کھلے ہوئے، جسم کا کوئی حصہ ہے، 2 حصے جسم کے ایسے ہیں جس کے لیے اللہ نے سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہے۔ ایک انسان کی شرمگاہ اور عزت، دوسرا یہ زبان۔ شرمگاہ کو کپڑوں کے اندر چھپایا ہے اور زبان کو 32 دانتوں کا پنجرا لگایا ہے، 32 دانتوں کا کیا لگایا؟ پنجرا، تاکہ یہ نکلنے سے پہلے کئی دفعہ سوچیں کہ میں کس مقصد کے لیے کھل رہی ہوں، کس مقصد کے لیے میں نے بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن کا گورنر بنا کر اللہ کے نبی نے بھیجا اور آپ نے اپنی یوں زبان باہر نکالی، یوں پکڑ کر آپ نے فرمایا یا معاذ املک لسانک، اے معاذ اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ 22 ویلر کا ٹرالا، اس کو بریک سے کنٹرول کرنا بہت آسان ہے، زبان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کا۔ جہاز کو اڑتے ہوئے آسمانوں پر روکنا بریک سے آسان ہے، لیکن اس زبان کو کنٹرول کرنا یہ بہت مشکل کا۔ آج گھروں کا بگاڑ، معاشرے کی تباہی، ضلالت، گھروں کا توڑ، افراد کی ناچاکی، ناخوشیاں، آپس میں لڑائی جھگڑے، اس میں بنیادی کردار وہ بد زبانی، کیا ہے؟ بد زبانی۔ اور عجیب بات ہے، دیکھو جو چیز پڑھائی جائے اسی کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر آپ کو استاد نے اردو پڑھائی ہے تو نتیجہ بھی اردو کا آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے نے پڑھی اردو ہے اور لکھے وہ انگلش، پڑھا اس نے ریاضی کا سبق ہے اور وہ لکھے اردو، ایسا ہو سکتا نہیں۔ ماں باپ یہ بڑھتی ہوئی طلاق کے ریشوں میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ جو مائیں پیچھے سے پورا ٹیوشن کا فلسفہ پڑھا رہی ہیں، پورا تربیت کا ماحول گرم کیا ہوا ہے، نیٹ کا پیکج ہر وقت ہے، موبائل کے ذریعے تربیت ہر وقت ہے، اس نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جب آپ اپنی بیٹی کو بد زبانی سکھائیں گی تو ڈگری طلاق کی خود بخود گھر میں آ جائے گی۔ پھر کسی کو قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت ہی نہیں، پھر کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کسی سے دیکھا نہیں گیا، تم سے کون سا دیکھا گیا؟ تمہیں اگر اپنی بچی کی خوشی عزیز ہوتی،
اپنی بچی کا بستا ہوا گھر عزیز ہوتا تو اب اپنی بچی کی تربیت کرتی. آئے روز جھگڑے فون پر، ہمیں مولوی صاحب طلاق ہو گئی، رشتہ ٹوٹ رہا ہے، جھگڑا ہے، جرگا ہے. کیا ہے؟ میاں بیوی آپس میں ہر وقت لڑائی. ماں باپ پیچھے سے پورا تیلا دیے ہوئے ماشاءاللہ. اب لڑائی کن باتوں پر ہے؟ یہ باتیں غور کرنے کی. لڑائی ان باتوں پر ہیں، برتن دھونے پر لڑائی ہے، کپڑے استری کرنے پر لڑائی ہے، جھاڑو لگانے پر لڑائی ہے، جی برتن اٹھانے پر لڑائی ہے، برتن دھونے پر لڑائی ہے، بستر اٹھانے پر لڑائی ہے. گھروں میں اس بات پر لڑائی ہے. برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بچے جو ہیں وہ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے کیا ہے؟ الامان والا فیس. بچیاں انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، سیکھ رہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بچیوں کو انگلش میڈیم اسکولوں سے نکالو، گھروں میں تربیت دو، اس لیے کہ یہ بچیاں ساری زندگی انگلش میڈیم اسکول میں نہیں پڑھیں گی، یہ کسی کے گھر جائیں گی. ان کی تربیت کرو، ان کو اخلاق سکھاؤ، ان کو خدمت کرنا سکھاؤ. مولانا شفیق الرحمان کاشمیری صاحب بڑے بزرگ عالم ہیں، نرسری کی طرف گزشتہ دنوں ایک مجلس میں فرمانے لگے کہ ہمارے پاس ایک بچی پڑھتی ہے بنات میں، اس کا رشتہ میری وجہ سے طے ہو گیا. کہا جب رشتہ طے ہوا تو اس کے باپ نے کہا کہ میری بچی کو کھانا پکانا کچھ نہیں آتا، میری بچی کو کھانا پکانا. تو مولانا فرمانے لگے میں نے بڑی مجلس میں کہا کہ بھائی میں تو یہ رشتہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہوں. کل آپ کی بچی نے ان کے گھر کو سنبھالنا نہیں ہے اور برا بھلا کہا جائے گا مولانا شفیق الرحمان کو، لہٰذا آپ جانو اور آپ جانو. مجھے بھی کوئی کہتا نا مولوی صاحب کوئی رشتہ دیکھ لینا، ہم کہتے ہیں یہ دونوں ہاتھ ہم نے آپ کے سامنے جوڑ دیے، ہمارے بس کا کام نہیں، ہم نے جو کروا لیے وہ بہت ہے، اس کی پٹیکی ہم نے بھگت لی وہ بہت کافی ہے. سمجھ رہے؟ جب رشتہ نہیں ہوا ہوتا تو لڑکے والے ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ چاند سے بادلوں سے کوئی ٹکڑا تارے کا زمین پر گرا ہے اور جو ہے وہ منڈی میں آیا ہے، لوگ اس کو ایسے خریدنے کے لیے آئے جیسے یوسف مصر کے بازار میں بکے تھے، اور یہ آ رہا ہے عجوبہ اور ماشاءاللہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، یہ ہے جی ہمارا داماد، یہ ہے جی فلاں، یہ ہے فلاں، یہ ہے فلاں. اور جب بچی کی شادی ہوئی نہیں ہوتی پھر وہ قصے کہانیاں اتنے سنائیں، یہ جی یہ ڈگری ہے، یہ فلاں ڈگری ہے، یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے. شادی جو ہوئی 1 مہینہ گزرنے کے بعد نئے نئے کارنامے، نئے نئے ڈرامے، نئی نئی باتیں، نیا نیا مکر سامنے آتا ہے. مولوی صاحب کیا ہوا جی؟ بس ہم تو لٹ گئے، ہم اجڑ گئے، فلاں ہو گیا. کیا ہوا؟ یہ بچی کو کچھ کام نہیں آتا، فلاں نہیں آتا، زبان چلاتی ہے، سوتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، کھانا نہیں پکاتی، فلاں نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں بھئی آپ نے تو کہا تھا سانو دے چاند کا ٹوٹا لب گیا. تو چاند تو نہ کھاتا ہے، نہ پکاتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے. چاند کسی ہوٹل پہ گیا کھانا کھانے، تو آپ کو تو چاند کا ٹکڑا چاہیے تھا نا، آپ کو تو انسان نہیں چاہیے تھا. ہاں جی. تارے کبھی آپ نے دیکھا ہے بیت الخلاء جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، کپڑے استری کرتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے؟ لڑکے والوں کو تارا چاہیے، لڑکی والوں کو تارا چاہیے، اور لڑکے والوں کو چاند کا ٹوٹا چاہیے. تو بس ہو گیا نا قصہ ختم. چاند اور تارے نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، اب قصہ ختم ہو گیا، اب جاؤ آسمانوں پہ. یہ حالات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کی نظر میں وہ طلاق ہے. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ طلاق ایک امر مجبوری ایسا ہے کہ جب سارے درجے کراس ہو جائیں، سارے دروازے بند ہو جائیں، اب نہیں رشتہ بنتا، اب نہیں رشتہ جڑتا، اب طلاق. اب تو ماشاءاللہ ایک نیا ڈرامہ بھی، ہر 3 مہینے کے بعد طلاق، ہر 3 مہینے کے بعد نئی شادی، ہر 3 مہینے کے بعد نئی طلاق. بڑا بڑا مہر لکھوانا ہے. کل پرسوں میں نے ایک نکاح پڑھایا، میں نے پوچھا بھئی آپ نے حق مہر کیا لکھا ہے؟ بولا جی 2 تولے سونا اور 1 کمرہ مکان کا. 2 تولے سونا، 2 تولے سونا آج کل 2-2.5 ہزار میں تو بن ہی جاتا ہے نا میرے خیال سے، 4-5 ہزار میں، 2 لاکھ میں 2 تولے، 1 تولہ.
5 لاکھ کیا ہے یار، آج 5 لاکھ کی کیا، 5 لاکھ یوں کمال ہو گیا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ اور ایک کمرہ مکان کا جو ہے وہ 10-12 ہزار میں تیار ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ سریا جو ہے وہ 500-600 روپے کلو ہے جی۔ یعنی یوں اندازہ لگاؤ 2 تولے سونا اور ایک کمرہ، ٹوٹل 15 لاکھ کے قریب لاگت ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کرو، پھر میں نے کہا یہ اتنا مہر جو آپ نے لکھا ہے، بولا بس ہم آپس میں اپنے نو اسی اتنا تن کے رکھا دے، باہر والے نے کی کرنا پھر سے، یہ آپس میں ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی مشقت کے بعد جب یہ رخصتی ہوگی، اتنی امتحانوں کے بعد جب یہ رخصتی ہوگی، اتنے امتحانوں کے بعد جب یہ گھر آباد ہوگا اور 1 مہینے میں اجڑ جائے گا، تو بتاؤ کیا قیامت برپا۔ ایک عجیب قیامت کا سما آسمان پر ٹوٹے گا۔ کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل دخل اس زبان کا ہے۔ یہ زبان یہ کنٹرول سے آج باہر ہو چکی، باقی ہر چیز کنٹرول میں ہے، ہر چیز کنٹرول میں۔ دیکھو آپ سالن پکاتے ہیں، آپ کے کنٹرول میں، آپ نے نمک کتنا ڈالنا ہے، چینی کتنی ڈالنی ہے، گھی کتنا ڈالنا ہے کنٹرول میں کہ نہیں؟ کھانا ہے کنٹرول میں ہے کہ نہیں، کتنا کھانا ہے نا؟ لیکن یہ جو زبان ہے یہ کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، یہ کنٹرول سے باہر ہو چکی۔ اور جب چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، بتانے والا کوئی نہ ہو، تو پھر سب سے زیادہ تباہی گھروں میں ہوتی ہے، اور گھر ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اجڑ کر رہ جاتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں سے، عزت مآب پردہ دار ماؤں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ ان اجڑتے ہوئے گھروں کو بچا لو۔ اگر آج بھی ہم نے فیصلے نہ بدلے، رویے نہ بدلے، رخ نہ بدلے، برداشت کا مادہ پیدا نہ کیا، تو اللہ کی قسم یہ معاشرہ وہ نقشہ پیش کرے گا جو یورپ کے اندر اس وقت نقشہ پیش ہو رہا ہے۔ اور پھر عجیب چیز آپ کو بتاؤ، جو عورت بیوہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اس عورت کی شادی ہو جاتی ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا شوہر مر گیا، اللہ کا حکم تھا، بس مر گئے، اب اس کی شادی ہوگی۔ جو عورت طلاق یافتہ ہو جائے، ہمارے معاشرے میں اس عورت کو قبول کرنے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں طلاق کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی، گھر کیوں ٹوٹا، کس وجہ سے ٹوٹا، جب شادی ہوئی تھی تو طلاق کیوں ہوئی، طلاق ہونے کی وجہ کیا تھی، شوہر کماتا تھا نہیں کماتا تھا، گھر اچھا تھا نہیں تھا، گھر بھی اچھا تھا، شوہر بھی مالدار تھا، پھر طلاق کیوں ہوئی۔ یہ سارے قصے کہانیاں کرتے کرتے زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزر جاتا ہے، اور جب یہ عرصہ گزرتا ہے بے حیائی میں، بدکاری میں، گناہوں میں، اور سارے کا سارا معاشرہ تباہی اور بربادی سے بھر۔ پاکیزہ جوانی کی مثال ایسے ہے، ایک طرف پاکیزہ جوان ہو، کون ہو؟ میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں اور آپ کو اس کی اہمیت کا، پاکیزہ جوان، گناہوں سے پاک، گناہوں سے بچا ہوا، پاکیزہ جوان، صاف ستھرا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، سنت کو پورا کرنے والا، اور ایک طرف روح الامین ہو۔ روح الامین جانتے ہیں؟ پچھلی گلی میں رہتے ہیں۔ روح الامین جبرائیل امین۔ روح الامین کون ہے؟ ایک طرف پاکیزہ جوان جس کی جوانی پاکیزہ، صبح اور شام پاکیزہ، دوسری طرف جبرائیل امین ہوں، دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو علماء اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ یہ پاکیزہ جوان کا مرتبہ جبریل سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ پاکیزگی کہاں سے لائیں گے؟ کیا آپ کو آج آسمان کے نیچے یہ پاکیزگی مل سکتی؟ گھروں میں ایسے نوجوان اور نوجوان بچیاں دستیاب آئیں گی؟ آپ انسان کا مقام فرشتوں سے اللہ نے افضل بنایا، فرشتے اپنی حیت پر ہیں، بس عبادت میں ہیں صبح اور شام،
جو سجدے میں وہ سجدے میں، رکوع میں، جو تلاوت میں، جو جس عمل میں لگا ہوا ہے، تسبیح میں ہے، لیکن انسان کا مقام فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے جو صفات رکھی ہیں، شہوت بھی ہے، عبادت بھی ہے، تعارف بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر یہ اس شہوت سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر دین پر، نیکی پر، تقوی پر ڈٹا رہتا ہے اور جم کر زندگی گزارتا ہے، اس کی تیز رفتار فرشتوں سے زیادہ ہے۔ ایک خاتون جو اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرے، عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، ایک وہ خاتون جو صرف فرائض کا اہتمام کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، 70 ولیوں سے زیادہ اس کا مقام ہے۔ لیکن آج جو ہمارا بے حیائی کا معاشرہ گرم ہے، کیا بیوٹی پارلروں نے جو نقشہ کھینچ رکھا ہے، مارکیٹوں نے نقشہ کھینچ رکھا ہے، کہتے ہیں مہنگائی ہو چکی ہے۔ کیا ہو چکی؟ مہنگائی ہے۔ کوئی بازار کی دکان خالی ہے؟ کدھر ہے مہنگائی؟ کوئی ٹرین کا ڈبہ خالی ہے؟ بس کی کوئی سیٹ خالی گئی ہے؟ جہاز کی کوئی سیٹ خالی اڑ رہی ہے؟ جی، دکانیں بھری ہیں، مارکیٹیں بھری ہیں، بسیں بھری ہیں، موٹر سائیکلیں بھری ہیں۔ ابھی آپ اتوار کا دن ہے، بلدیہ ٹاؤن چلے جاؤ، کوئی شادیال آپ کو خالی مل جائے، جو مرضی ہے مجھے کہہ دیں۔ کہاں ہے مہنگائی؟ مہنگائی نہیں بڑھ رہی، عیاشی بڑھ رہی ہے۔ کیا بڑھ رہی ہے؟ عیاشی۔ جو لوگ عیاشی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے آج بھی مہنگائی ہے۔ عیاشی میں، اور غریب عیاشی میں پہلے نمبر پر ہے، معذرت کے ساتھ۔ امیر کو تو ہے ہی مسئلہ نا، اس کے پاس ہے، غریب کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک کیڑا ہے جس کی وجہ سے اس نے عیاشی کی۔ نہیں ہے تو نہیں صحیح نا بابا، لیکن میں نے ٹکراؤ پیدا کرنا ہے۔ یہ طلاق کے لیے بڑا ایشو ہے۔ شادی ہے، بیوی کو شوہر کی استعداد نہیں دیکھنی، اس نے دیکھنا ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار کی بیوی نے، فلاں نے اگر 5000 کا جوڑا پہنا ہے تو میں نے اگر 4000 کا جوڑا پہنا تو کہیں جبرائیل علیہ السلام میرے لیے پروانہ لے کر نہ آ جائیں کہ مجھ سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، تو نے جو ہے وہ 4000 والا پہنا ہے، لگا زور 5000 تک تے کم از کم جا، نہیں تو کوشش کری ہو تو ایک ہاتھ ماں دو ہے۔ گاؤں جانا ہے، ہر سال کا چکر ہے، یعنی ان باتوں پر گھروں میں جھگڑوں کا ماحول بنا ہے، گھروں میں جھگڑوں کا ماحول بنا ہے۔ ایک شوہر نے، بیوی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اپنے شوہر کی بڑی خدمت کرتی ہوں، کیا اس کا حق ادا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اگر وہ اتنا بیمار ہو جائے، سر سے لے کر پاؤں تک دانوں کے اندر بھرا ہوا ہو اور اس سے پیپ رس رہی ہو اور اس سے گند نکل رہا ہو اور آپ اپنی زبان سے صبح اور شام اس کو چاٹتے رہو، پھر بھی شوہر کی خدمت کا حق ادا نہیں، شوہر کی خدمت کا حق ادا نہیں۔ یہاں تو کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے ساس سسر کی خدمت کرنا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے سیڑھیوں پر ہر ہفتے چکر لگانا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے ہر ہفتے بازار جانا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر ولیمے کے لیے نئے کپڑے کا استعمال کرنا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر ہفتے قرآن خوانی کروانا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر ہفتے لوگوں کے گھروں میں چکر لگانا، پورے کراچی کا وزٹ کرنا؟ یہ قرآن میں کہاں؟ آپ قرآن سے وہ دکھا دو، قرآن سے ہم یہ دکھا دیں گے۔ عجیب قسم کا ماحول گھروں میں پیدا کیا جا رہا ہے، زندگی کو اجیرن بنایا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں آئے روز یہ فون سن کر اللہ کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے، کس رخ پر جائیں گے؟ ان نوجوان بچیوں کا کیا بنے گا جن کو ہر 1 سال کے بعد طلاق، ہر 6 مہینے کے بعد طلاق؟ اور بعض مائیں تو بڑی جرأت سے کہتی ہیں بس ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے کہا دے طلاق۔ اندازہ کرو یہ حالات ہیں، پھر کہتے ہیں معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ دوستو، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور موجودہ اس وقت آپ کے تعلیمی ادارے سب پیسے کے مرکز ہیں۔ آپ کے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنی ہے تو وہ آپ نے خود کرنی۔ آپ اگر اپنے گھر میں خوشیاں چاہتے ہیں تو اس کے اندر عملی کردار آپ کا اپنا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کے لیے
سب سے زیادہ قدم قدم پر استعمال ہونے والی چیز وہ زبان ہے، اور اس کو بڑے احتیاط سے استعمال کریں۔ ہر جگہ بولنا ضروری نہیں ہوتا، کہیں آپ خاموشی اختیار کریں، کہیں آپ چپ ہو جائیں، اس لیے کہ جب آپ خاموشی اختیار کریں گے آپ کا ایک گنا مرتبہ زیادہ ہوگا، اللہ کی نگاہوں میں آپ کی عظمت بڑھ جائے گی۔ بیٹی غلطی کرے تو وہ برداشت ہے، اور بہو غلطی کرے تو وہ برداشت نہیں۔ بیٹی بیمار ہو تو وہ انسان ہے، بہو بیمار ہو تو وہ ڈرامے بازی ہے۔ بیٹی کو آپ کے نئے کپڑوں کی ضرورت پڑے تو اس کو ضرورت ہے نا، اور اگر بہو کو ضرورت پڑے تو یہ فیشن کے چکر ہے۔ یہ دوہرا معیار۔ داماد اگر آپ کی بچی کو سیر سپاٹے خدمت کرے اور اچھا کھلائے پلائے، ہمارا داماد تو لاکھوں میں ایک ہے، اور اگر بیٹا آپ کی بہو کو خدمت کرے کھلائے پلائے، داخور مرچ، یہ کیسا معیار ہے آپ کے سینے میں کیسا دل ہے جو ایک لمحے میں کچھ دڑکتا ہے، دوسرے لمحے میں کچھ دڑکتا ہے، ایک ہی لمحے میں آپ کے چہرے پر کچھ تاثرات ہیں، دوسرے لمحے میں کچھ تاثرات ہیں، ایک ہی لمحے میں آپ کچھ بول رہے ہیں، دوسرے لمحے میں آپ کچھ بول رہے ہیں، ایک ہی لمحے میں آپ محبت کی باتیں دکھا رہے ہیں، اسی لمحے میں آپ نفرت کی آگ بڑھا رہے ہیں۔ جب یہ دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا تو گھروں کے اندر بھی دوہری زندگی کا سسٹم چلتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ مسجد نبوی میں گئے۔ آپ علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے تشریف لے گئے تو دیکھا مٹی پر سوئے ہوئے، تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب۔ حضرت علی کی کنیت تھی ابو تراب، نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اے مٹی والے۔ کھڑے ہوئے، پوچھا جی کیوں آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ تو بتایا حضرت فاطمہ سے جھگڑا ہو گیا، آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی، آپ گھر لے گئے، گھر لے جا کر بٹھایا، آپ نے فاطمہ کو بھی سمجھایا، حضرت علی کو بھی سمجھایا، اسی وقت آپ نے سنا کروا دیا۔ پھر ایک موقع آیا، حضرت فاطمہ ناراض ہو کر آ گئی۔ جب ناراض ہو کر آئی تو آپ نے پوچھا فاطمہ بخیر رہا ہے، خیر خیریت تھی آپ آئیں؟ کہا جی بس اس طرح حضرت علی سے کچھ تلخی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اچھا ادھر بیٹھو میں ذرا علی کی خبر لیتا ہوں۔ آج کی ماں ہوتی نا، وہ کہتی کہنا وضو گورما پخپلا گورما۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آتے ہوئے آپ نے حضرت علی سے اجازت لی تھی؟ آپ نے آتے ہوئے حضرت علی سے اجازت؟ حضرت فاطمہ نے کہا نہیں۔ دیکھو لڑائی بھی ہوئی ہے، معاملہ بھی خراب ہے، لیکن نبوت کی بیٹی ہے نا، یہاں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں بھی آج کی لڑکی ہوتی نا، آج کی اتنے جھوٹ بنا کر فلسفے پیش کرتی کہ ماں باپ کہتے ہیں ابھی دودھ سے غسل کر کے آ رہی ہے۔ یہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں، ایران توران کی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ بس بیٹی تو غم نہیں کر، ابھی دیکھ ہوتا ہے کیا، تماشا دیکھ۔ تماشا آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اپنے ہی گھر کا تماشا دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اپنی ہی بیٹی کا گھر اجاڑ کر دنیا کو تماشا بتانا چاہتے ہیں؟ اب تماشا دیکھ۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان میں نے حضرت علی سے پوچھا نہیں، اجازت لی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے آپ حضرت علی سے اجازت لیں، پھر آئیں، پھر آپ کا مسئلہ کے حل کے بارے میں سوچیں۔ آج کی ماں اور آج کا باپ کیا اس نہج پر ہے؟ پھر کیسے گھروں میں امن آئے گا؟ پھر کیسے گھروں میں خوشی آئے گی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر غلطی بہو کی ہو، گھر بسانا چاہتے ہو تو اپنے بیٹے کو غصہ کیا جائے، بہو پر زبان استعمال نہ کی جائے۔ فرمایا اگر لڑکی والے ہیں وہ اپنی بچی کا گھر بسانا چاہتے ہیں تو داماد کا سائڈ لیں اور اپنی بیٹی کو غصہ کریں، سمجھائیں، تب گھر بسے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے،
بہت بڑے محدث، حج کے موقع پر جب تشریف لے گئے تو جہاں سے کچھ ارکان شروع ہوتے ہیں تو وہاں سے غلط ہو گئے، کچھ غلطی ہوئی، تو کسی نے پوچھا حضرت جی آپ نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ کس کی؟ ملا علی قاری ان کا نام تھا، آپ کو چاہیے تھا، آپ حج پہ آ رہے تھے تو آپ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ لیتے حج کے حوالے سے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ملا علی قاری تو میں خود ہی ہوں۔ پھر حضرت جب واپس آئے تو حضرت نے جب نئی کتاب لکھی تو اس میں لکھا 2 باتیں، فرمایا 2 چیزیں زندگی میں ایسی ہیں جن کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے، نمبر 1 حج اور عمرہ، نمبر 2 شادی کا مسئلہ۔ یہ جو آپ کی بیٹیاں ڈگری انٹر بی اے بی کام کی لے پھر رہی ہیں، اس سے گھر آباد نہیں ہوتی، انگلش کی 1 2 ٹر پر سے گھر آباد نہیں ہوتے، گھر جگرے بڑے کرنے سے آباد ہوتے، گھروں کو آباد کرنا سیکھا جاتا ہے کہ گھر کیسے آباد ہوتے، مزاج شناس بنا جاتا ہے، معلومات لی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے، جب آپ گھر سے نکلتے تو ازواج مطہرات آپ کو مسکراتے ہوئے گھر سے رخصت کرتی۔ آج دونوں طرف سے ظلم ہے، شوہر گھر میں داخل ہوتے برمانس، اور اندر جاتے ہیں تو جنات کی نسل اندر موجود ہے، ہاں؟ اور جب گھر سے صبح نکلتا ہے تو بیویوں کے بتھاڑ بنے ہوئے۔ پٹری اگر ایک صحیح ہو اور ایک خراب ہو تو ٹرین جلدی منزل پہ پہنچ جاتی ہے، جی نہیں پہنچتی نا، دونوں پٹریوں کا صحیح ہونا صحیح ہے، دونوں ٹائروں کا۔ جب شوہر گھر میں داخل ہوں تو شوہر داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز میں کہیں، مسکرا کر کہیں، ماں سامنے آ جائے اس کو بھی کہیں، بیوی سامنے آ جائے تو اس کو بھی کہیں، بیٹی سامنے آ جائے تو اس کو بھی کہیں۔ کہنے مالا خوش شرم درزی، مجھے شرم آتی ہے بیوی کو سلام کروں، یہ موٹر سائیکل پر بٹھا کر پورے کراچی کا طواف کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سب لوگوں کو بس داد ازما خزاؤ گوری، یہاں شرم نہیں آتی؟ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی؟ پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات پر امام الانبیاء سے بڑا غیرت مند کوئی ہوگا؟ نبی سے بڑا کوئی غیرتی پیدا ہوگا قیامت تک؟ ایک موقع پر میں مسئلہ عرض نہیں کرتا ہوں، پردے کا مسئلہ مستورات سن رہی، اللہ کے رسول کو صحابی نے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں ہم لوگوں کو کہیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تم سے زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ کا رسول بھی تم سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اسلام کا ایک ایک حکم غیرت سے بھرا ہوا ہے، اسلام کے ایک ایک حکم میں نسلوں کے لیے جینے کے طریقے۔ اب بتاؤ جب اس طرح شوہر گھر میں داخل ہو، بیوی مسکراتے ہوئے استقبال کرے، اس گھر میں جھگڑا ہوگا؟ داخل ہوتے ہی سلامتی آ گئی، السلام علیکم، یہ داخل ہوتے ہی تھانے دار داخل ہو گئے، وہ کہتے تختے امنڈی راغ لے، بچے سہم جائیں، بیوی سہم جائے، بچیاں سہم جائیں، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، ایسے بالکل جام ہو جائیں، برف بن جائیں۔ تو بتاؤ یہ شوہر گھر میں داخل ہوا ہے یا کہ وہ بنی اسرائیل والا؟ بتاؤ یہ ماحول گھروں میں ہے یا نہیں؟ یہ کون بدلے گا؟ آسمان سے حضرت عزرائیل آئیں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، کون بدلے گا؟ ہم کب؟ موت کے وقت، موت سے کتنا تھوڑا سا پہلے۔ وہ ایک آدمی نے کہا کہ میرے والد صاحب نا بالکل ناک سے کھانا کھاتے ہیں، اس نے کہا بالکل ناک سے، بولا نہیں تھوڑا سا نیچے، تھوڑا سا۔ دوسرے نے کہا بولا میرے والد صاحب بالکل جہاز جو ہے نا وہ بادلوں کے اندر جا کر اڑاتے ہیں، بولا بالکل بادلوں کے اندر، بولا نہیں تھوڑا سا نیچے، تھوڑا سا۔ ہم کب بدلیں گے؟ موت سے تھوڑا سا پہلے۔ جیسے ہم کسی کے یہاں جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گھر سے نکل رہے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام بتانے لگیں گے کہ میں اور تمہاری طرف آ رہے ہیں، تشکیل ہو گئی ہے، کہے گا بس اب میں بالکل انسان کا بچہ بننے جا رہا ہوں۔ اس وقت کب؟ عورتیں ہیں تو وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں،
بچے ہیں تو ہر بچہ ماشاءاللہ آج کل فلاسفر ہے، بچیاں ہیں تو حیا کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ہوا ہے، بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ میں نے ایک معاشرے میں ایک مجلس میں کہا کہ یہ جو ہمارے نوجوان نسل لڑکے اور لڑکیاں جس غلط سمت پر چل رہے ہیں، یہ غلط سمت نہیں ہے، یہ معاشرے کے مستقبل کے گندے ماں باپ تیار ہو رہے ہیں۔ ابھی اس محلے میں کل پرسوں کیا واقعہ ہوا؟ راہ چلتی لڑکی کو 3 لڑکوں نے پکڑ کر اندر گلی میں کر دیا کمرے میں۔ پہلے تو ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا کہ بھائی جو ہے بڑا غلط ہوا ہے، ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ لڑکی تو خود ماشاءاللہ۔ اب آپ بتاؤ کہ کیا کرو گے آپ؟ اور ماں باپ خوش ہیں ماشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ہم پہ رحم آئے گا؟ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے حالات بدلیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو گزارش درخواست یہی ہے کہ بھائی تربیت کا ماحول ختم ہو گیا ہے۔ بچوں کو شادی سے پہلے تربیت کرو، پھر لاکھوں روپے لگا کر رخصت کرو۔ جو کسی کی بچیاں لا رہے ہو نا، ان کو اپنی بیٹیاں سمجھو خدا کے لیے، ان کو تمہاری بیٹیاں اگر انسان ہیں تو کسی کی بیٹیاں لکڑی اور لوہے کی تو نہیں بنی، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کسی کے دل کا حصہ ہے، اور کسی نے اس کو پرورش کر کے پالا ہے۔ ایک لکھنے والے نے عجیب بات لکھی، اس نے کہا طلاق دینے والے کو کیا خبر کہ بچی رخصت کیسے کی جاتی۔ اور یاد رکھو یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کا بدلہ یہاں نقد ملتا ہے، کچھ چیزوں کا بدلہ۔ آج آپ کر لو دوسروں کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں، پھر تیار ہو جاؤ، آپ کے لیے بھی میدان گرم۔ یہ میدان ہے بھائی، جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری ان مستورات کو، ان خواتین کو جو ہے وہ عقل سلیمہ نصیب فرمائے۔ ہماری جو بوڑھی مستورات ہیں آج گھروں میں، انہوں نے جس طرح گھروں کو آباد کیا، بنایا، آج نوجوان عورتوں سے وہ کچھ نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ سب کچھ کب ممکن ہوگا؟ جب گھروں میں ہم ان کامیاب عورتوں کے تذکرے کریں۔ میں نے پہلے بھی بیانات میں عرض کیا ہے، مرد صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، عورتیں صحابیات کی زندگی کو پڑھیں۔ آج کل اگر میں اس موضوع کو بیان کروں تو 2 گھنٹے اور چاہیے۔ ایک صحابیہ تہجد گزار، ایک قرآن ختم کرنے والی، نوافل پڑھنے والی، ذکر کرنے والی، بچے پالنے والی۔ آج تو 2 بچے، 30 بچوں سے کم بچے نہیں ہوتے تھے۔ تندوروں پر روٹیاں پکانا، لکڑیاں جلانا، مزدوری کرنا، مشکیزوں میں پانی بھر کے لانا، صحابہ کرام کے ساتھ گھروں میں مشقت کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، اور ان کا مقام ایک صحابی، وقت کی ولی اللہ، ایک صحابیہ محدثہ، قرآن ایسا یاد، حدیثیں ایسی یاد، مسائل ایسے یاد۔ آج اسی موبائل میں جہاں اپنے فلمیں، ڈرامے، گانے، بکواس دیکھنا ہے، وہاں آپ دین کی بات بھی تو سن سکتے، وہاں دین کی بات بھی تو سمجھ سکتے، لیکن نہیں، شوق ہی نہیں، تربیت ہی نہیں۔ تو بھائی اس طرح گھروں میں ماحول بنائیں۔ فضائل اعمال کی تعلیم تھوڑا سا ہلکا لگا لیں، 5 منٹ کے لیے، صرف 5 منٹ کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم تو ہے نہیں نا، ٹائم کہاں ہے؟ کوئی افسر ہے، کوئی کیا ہے، خاص طور پہ عورتوں کے پاس ٹائم نہیں ہے بالکل بھی۔ نوجوان بچیاں گھروں میں ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی اسکول جا رہے ہیں، ابھی ٹیوشن جا رہے ہیں، ابھی کوچنگ جا رہے ہیں، ابھی بیوٹی پارلر جا رہے ہیں، ابھی سہیلیوں کے پاس جا رہے ہیں، ابھی بازار جا رہے ہیں، ابھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے ٹف شیڈول ہے، 24 گھنٹے کا ڈائری میں کوئی ٹائم خالی نہیں ہے، کوئی گھنٹہ، سیکنڈ، منٹ خالی ہی نہیں ہے۔ تو بھائی گھروں کے ماحول کو بدلو، دین کے تذکرے، دین والوں کے تذکرے۔ مائیں بچیوں سے نماز سنیں، نماز نہیں آتی، نماز کے فرائض نہیں آتے، اور تو اور باقی ساری چیزیں۔ جس گھر میں نماز نہیں ہوگی وہاں خوشیاں کہاں سے؟ غسل کا پتہ نہیں، گھریلو کھانے کے آداب کا پتہ نہیں، بچوں کی تربیت کا پتہ نہیں، کلمہ بھی نہیں آتا، قسم سے کہہ رہا ہوں کلمہ۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا، ابھی یہ جو مستورات گھر جائیں، اپنی جوان بیٹی کو کھڑا کر کے کہیں 6ٹھا کلمہ سناؤ، دعائے قنوت سناؤ، نماز جنازہ سناؤ، بازار میں داخل ہونے کی دعا سناؤ۔ چلو عورتوں کو بازار جانے کا بہت شوق ہے نا، یہ دعا سنا دو، چلو
کچھ نہیں، نہ ہمیں بدلنے کا شوق ہے، نہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے پر رحم فرمائے، اللہ اپنی رحمت متوجہ فرمائے اور ہمیں گھروں کا ماحول دین والا اللہ بنانے کی توفیق نصیب۔ اللہم ربنا